السلام علیکم گائز، میں ہوں رانا بلال اور میں ہوں رانا ذیشان۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ آج ہم جو سی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ عمران خان کی آج کے قوم سے خطاب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند بھی آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج عوام کے لیے کیا ریلیف دیا ہے اور عمران خان صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ کوئی سنا ہے کہ وہ جو ان کو خط انہیں اپنے جلسے میں دکھایا تھا، انہوں نے اپنے خط کے بارے میں بولا ہے، اور خط جو ان کو آیا تھا وہ جو جلسے میں انہوں نے دکھایا تھا اور لہرایا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے تو کہ آج میں وہ دیکھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کو بھی انہوں نے بلایا تھا، اس کو بھی انہوں نے دکھایا، اور وہ عدالت میں دکھانا چاہتے تھے، سپریم کورٹ میں انہوں نے منع کیا کہ نہ دکھاؤ وہاں پہ، تو انہوں نے کوئی پرسنل میٹنگ وغیرہ کر کے ان کو دکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا۔ یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں۔ کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشن تھے، لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا۔ ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے، تو میرے ماں باپ جو تھے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی۔ تو ہم بڑے ہوئے، میرے بہنیں اور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا۔ تو جو یہ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا، میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا۔ میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹیز میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی، پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتہ تھا، تاریخ کا پتہ تھا۔ میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی، اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر، یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتہ تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا، اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں، تو یہ ہمارے یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے۔ تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست، تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا۔
जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सजा ना मिले और सिर्फ कमज़ोर चोर, छोटा चोर जेल में जाए। उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती हैं। तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिस है एक इंसाफ, और दूसरा इंसानियत, रहम होता है एक इस्लामी रियासत में, जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। तो ये मेरे 2 एम्स थे। और तीसरा था खुददारी। एक मुसलमान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती। जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब ही है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी के सामने नहीं झुकते, वो शिर्क है। सबसे बुरी चीज अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पे रखते हैं। ये गुलामी जो होती है, ये जब आप किसी की भी पैसे की गुलामी, खौफ की गुलामी, ये सब शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। ये 3 थे मेरे आज से 25 साल पहले। आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये 3 चीज़ें लिखी थी। मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता? जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी ज़िंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा। तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की, जिसके पास सब कुछ था? मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की? मैं ये सच आपको बता रहा हूं, बार बार मुझे लोग कहते आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत थी? यानी सिर्फ आपको जरूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए, आप कोई नजरिए के लिए ना आए, कोई आपकी बड़ी एम्बिशन ना हो। मैं अपने सारे जो, और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे जो नौजवान हैं वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, एक मौलाना रूमी की एक सेइंग है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंग रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे बड़ी मखलूक, फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें। फरिश्तों को का इंसान के सामने झुको, और शैतान को इसलिए निकाला गया, वो इबादत बड़ी करता था, उसने उनका हुक्म नहीं माना, उसमें तकब्बर था, उसने कहा मैं नहीं झुकता। दी जाती थी, साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा है। मलेशिया के शहजादे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहां सीखने आते थे। सारा मिडल ईस्ट से लोग यहां पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आते थे, हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मॉडल लोग देखते थे, मिसाल दी जाती थी। मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखा अपने मुल्क को, और मैं उसके ऊपर अभी आता हूं क्योंकि जो मेरे वालिद थे, मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, पाकिस्तानियों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इस्लामोफोबिया भी था, लेकिन पाकिस्तानी को जिल्लत। तो मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ, दलेर बंदा है ये। दलेर, इसमें कोई शक, दिलेरी है इमरान खान में सर। इतनी सलाहियतें दी हैं अशरफ उसकी अजीम मखलूक पे, लेकिन उसे कंडीशन लगाई हुई है। उसने कहा है कि तुमने अगर ऊपर उड़ना है ना, जो इकबाल ने अपना शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि शाहीन कैसे इकबाल का, वो तब ऊपर जाता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो मुकाबला करता है, जब वो अपने आप को मुश्किल वक्त से गुजारता है। हम नमाज में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। तो जो नेमतें बख्शी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे सबसे ज्यादा, तो उनको नेमतें बख्शी, तो उनका आसान रास्ता नहीं था,
لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی، وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے، اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب باڈی گرتا ہے تو بے قصور لوگوں کو عمران خان صاحب نے یہ یعنی کہ انہیں صاحب نکال دیا، مسٹر چپس والا جو تھا سب سے بڑا لوگ مانا چلتا تھا، مسٹر چپس والا وہ نکال دیا. اس کے اندر اب کوئی اور چیز ایڈ کر دیا جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے. کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز ہو، حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہیں. اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، امن میں آپ کے ساتھ ہے کہہ سکتے کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے. عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کے ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ فوراً، میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فورن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائیں کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں. بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے،
اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں, جو بھی جدھر ملک میں, جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے, خوشحالی ہے, جو پروگریس کر چکے ہیں, تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم, انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائیں, ان سے پوچھیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں, یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہو رہی ہے سنڈے کو, اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے, کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے, آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے, آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا, جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں, اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو, ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں, ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں. یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں, کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں, کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے, نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے, نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھولنا ہے, نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا, ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں, کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں, کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی, ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے, ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے, ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے, میں وہ پاکستانی ہوں, سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کے پولیٹیشنز, ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے آپ نے عمران خان صاحب کی قوم سے خطاب سنا ہے, اس میں انہوں نے کافی کچھ بتایا. وہ جو خط لہرا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کیا نام ہے ابھی یہ خط ہے, ابھی ہمیں بیرونی دھمکیاں آ رہی ہیں, اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے بتایا ہے کہ بلکہ انہوں نے آج کھلے الفاظوں میں بتایا ہے, تو کھلے الفاظوں میں بتایا کہ میرے لیے ایک خطرہ نہیں ہے, پوری قوم کے لیے خطرہ ہے. قوم کے لیے خطرہ ہے. عمران خان صاحب نے کافی کچھ بتایا ہے اس ویڈیو میں. باقی امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر سلامتی رکھے. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا سیاست, اچھا حکمران آئے پاکستان کے لیے. عمران خان بھی بہت اچھے حکمران ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ذات کے اوپر کوئی داغ نہیں, بھی کسی قسم کا بھی ذات کے داغ نہیں ہے. نہیں, وہ تو کھل کے بتا رہے ہیں نا کہ میرے اوپر کبھی بھی کرپشن کا کیس ثابت ہو جائے تو میری قوم مجھے آگے پکڑ سکتی ہے. بالکل بالکل بالکل, اس میں اللہ کوئی شک والی جو بات بھی کرے بہتری کرے پاکستان کے لیے اور قوم کے لیے, جو بھی ہو بہتر ہو. تو سنڈے والے دن ان کا عدم اعتماد کا وہ ہونا ہے, ووٹ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے اس دن.
پاکستانی عوام کے لیے بہتری کرے. ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.